آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 سے لے کر 203 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فإذا پھر جب قضیتم تم ادا کر چکو مناسککم تم اپنے حج کے احکام فاذکروا تو یاد کرو اللہ کو کذکرکم جیسے تم یاد کرتے ہو آباءکم اپنے باپ دادا کو او اشد بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکرن یاد کرنا فمن الناس پس کچھ لوگ وہ ہیں من جو یقول کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں دے فی الدنیا دنیا میں وما اور نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کچھ حصہ۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ پھر جب تم مناسک حج کو پورا کر چکو فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو۔ مقصد یہ ہے کہ جب تم عرفات اور مزدلفہ کے مناسک ادا کر لو تو پھر مینا آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ حج کے تمام ارکان مینا میں آ کر ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کا قیام حج کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ حج کے جملہ مناسک 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنے سے شروع ہوتے ہیں۔ اس دن حاجی مینا میں پہنچتے ہیں اور سنت مطابق وہاں پر 5 نمازیں یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں تاریخ کی فجر ادا کرتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعلیٰ ہے۔ وہاں پر 9ویں تاریخ کو زوال کے بعد مسجد نمرہ میں امام حج کا خطبہ پڑھتا ہے۔ اس کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر تکبیر اور امام 2 رکعت نماز ظہر پڑھاتا ہے۔ معان بعد پھر تکبیر ہوتی ہے اور 2 رکعت نماز عصر ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف ہوتا ہے، پھر سر شام ہی واپس مزدلفہ کی طرف چل دیتے ہیں اور مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں آ کر ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ 10ویں تاریخ کی نماز فجر اول وقت میں مزدلفہ میں ادا کر کے وہاں وقوف ہوتا ہے۔ ذکر اور دعائیں ہوتی ہیں، پھر طلوع شمس سے پہلے میں مینا کے لیے روانگی ہوتی ہے۔ مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ پر رمی کی جاتی ہے۔ یہ حج کے دوران مینا میں شیطان کو کنکریاں مارنے کی آخری اور سب سے بڑا ستون ہے، جسے جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ بڑا شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ اسے غلطی سے عقبہ اردو میں آخر کے معنی میں پڑھتے ہیں، جبکہ صحیح تلفظ عقبہ عین پر زبر، قاف پر زبر اور با پر زبر ہے۔ 10 تاریخ کو صرف ایک ہی شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کے بعد دوسری منزل قربانی کی جاتی ہے۔ یہ دونوں کام بڑے مشکل ہوتے ہیں، بے پناہ رش کی وجہ سے قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ قربانی کے لیے حکومت نے قربان گاہ کے طور پر جگہ متعین کر دی ہے۔ تمام حاجی وہیں پر قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی۔ آج کل وہاں پر ہر قسم قربانی کے جانور مل جاتے ہیں، لوگ وہیں سے جانور خریدتے ہیں اور وہیں ذبح کر دیتے ہیں۔ توانا آدمی قربان گاہ پہنچ جاتے ہیں
اور ضعیف حاجی عورتیں اس کام کے لیے دوسروں کو معمور کر دیتی ہیں۔ قربانی کے بعد اگلا کام حجامت بنوانا ہے۔ رش کی وجہ سے یہ کام بھی بڑی مشکل سے انجام پاتا ہے۔ بال منڈائے یا کترائے جاتے ہیں اور پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، لیکن عورت کے پاس جانا منع ہوتا ہے طواف تک۔ حج کا اگلا رکن بیت اللہ شریف کا طواف ہے۔ اسے طواف زیارت کہا جاتا ہے اور یہ فرض ہے۔ اسی طواف کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں فرمایا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ ارشاد فرمایا کہ پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں، مونچھیں کتروائیں، ناخن تراشیں، بغلوں زیر ناف کے بال دور کریں اور جو منتیں انہوں نے مانی ہوں وہ پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ اس سے طواف زیارت مراد ہے۔ یہ طواف بھی 10 تاریخ کو ہی کیا جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص آج کے دن طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ نہ جا سکے تو 11 تاریخ کو کرے۔ اس سے 12 تاریخ تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر 12 تاریخ کے بعد طواف کرے گا تو اسے 7 دم دینا پڑے گا اور یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ طواف چونکہ عازمین حج نے مقررہ اوقات میں لازمی کرنا ہوتا ہے، اس موقع پر بھی بڑا سخت ہجوم ہوتا ہے، بڑا رش ہوتا ہے۔ طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی ہے۔ اس کے بعد ٹھہرنے کی اجازت نہیں بلکہ واپس مینا آنا ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ قریب ایک تاریخی وادی کا نام ہے جہاں حجاج کرام حج کے دوران قیام کرتے ہیں۔ 11، 12، 13 ذی الحجہ ایام مینا کہلاتے ہیں۔ ان ایام مینا میں قیام کیا جاتا ہے، البتہ معذور لوگوں کو استثناء حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ تمام مناسکات جو مختلف مقامات پر پورے کرنے ہوتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایام مینا کے دوران بہت بڑی منڈی یا میلہ لگتا تھا جس میں خرید و فروخت کے علاوہ مختلف قبیلے اپنے اپنے خاندان کی مدد سرائی کرتے، اپنی اپنی خوبیاں بیان کرتے، بڑوں کے کارنامے دہراتے اور اس طرح اپنے آبا و اجداد کا نام زندہ رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاندانی تفاخر کی ممانعت فرمائی۔ اس تاریخی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم حج کے باقی مناسک ادا کر چکو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو مینا میں آ کر اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو، او وَشَدَّ ذِكْرًا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر۔ مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر خاندانی قصیدہ خوانی کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت دی، ایمان کی دولت سے نوازا، پھر حج جیسی نعمت سے مشرف کیا۔ لہذا جہاں تک ممکن ہو اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اب دیکھ لیجئے مناسک حج بذات خود ذکر الہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ قربانی کا وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارتے وقت بھی یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو تکبیرات تشریق بلند ہوتی ہے۔ عرفات اور مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے اور تلبیہ کے الفاظ لبیک اللہم لبیک تو ذکر الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 2 قسم لوگوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ صرف دنیا کی خواہش رکھتے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا میں ہی عطا کر دے۔ ایسے لوگ آخرت کے طلبگار نہیں ہوتے۔ دوسرے مقام پر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے ہمارے رب یعنی جو کچھ ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں یوم حساب سے پہلے ہی مل جائے، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا مال و دولت، جاہ و مرتبہ، آرام و آسائش، صحت و تندرستی حاصل ہو جائے کافی ہے۔ اس قسم لوگ آج بھی موجود ہیں جو حج پر جا کر بھی دنیا ہی طلب کرتے ہیں، بیماری سے نجات، قحط سالی سے پناہ، اولاد اور کاروبار ہی چاہتے ہیں اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دنیا کے طالبوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جنت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے کیونکہ انہوں نے آخری خواہش ہی نہیں کی۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، من وہ ہیں جو یقولو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں دے فی الدنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی، وفی الآخرت اور آخرت میں حسنتاً بھلائی، وقنا اور ہمیں بچا عذاب النار آگ کے عذاب سے۔
فرمایا ومنہم، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما، اور پھر دوزخ کی پناہ بھی مانگتے ہیں، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دوزخ سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں گناہ برائی سے بچ جائیں، اور اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو آخرت میں دوزخ سے بچ جائیں گے۔ غرض کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی طلبگار ہوتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خدا سے دین دنیا دونوں کی بھلائی کے طالب ہوتے ہیں۔ صرف دنیا کے لیے دعا کرنا آخرت پر ایمان سے محرومی کی دلیل ہے، اور صرف آخرت طلب کرنا اور دنیا کے بارے میں خدا سے سوال نہ کرنا اللہ سے ایک گناہ بے نیازی ہے۔ اس لیے یہ دونوں ہی باتیں مذموم ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندوں نے دونوں چیزیں اللہ ہی سے مانگی ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں کہ اچھی بیوی، اچھی سواری، اچھا مکان دنیا کے اعتبار سے انسان کی نیک بختی ہے۔ انسان کے لیے صحت بھی ضروری ہے کہ عبادت دیگر امور کا مدار اسی پر ہے۔ یہ سب چیزیں حسنہ ہیں، مگر مقصود بالذات ایمان باللہ، خدا کی عبادت، اعمال صالح ہیں۔ جو چیز ان کے تابع ہو کر آئے گی وہ حسن ہی کہلائے گی۔ اس آیت میں ذکر کردہ دعا بہت ہی جامع دعا ہے، اور تھوڑے الفاظ میں دین دنیا کی تمام بھلائیاں اس میں مانگی گئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس سے جو کسبو، انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ، سریع، جلد، الحساب، حساب لینے والا ہے۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے اس چیز میں سے حصہ ہے جو دنیا میں ہی ختم ہو گیا، آگے ان کے لیے کچھ نہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے اعمال آخرت کا ذخیرہ بنتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی، حساب کی منزل شروع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو طے کر دیں گے۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تو حساب لینے میں زیادہ وقت نہ لگے گا، بہت جلد حساب ہو جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو دور نہ سمجھو، جلد ہی آئے گی، جلد ہی حساب کتاب ہو جائے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، فمن، پھر جس نے، تعجل، جلدی کی، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا، تو نہیں ہے، اسم، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ومن، اور جس نے، تاخر، تاخیر کی، فلا، تو نہیں، اسم، کوئی گناہ، علیہ، اس پر بھی، لمن، واسطے اس کے جو، اتقا، ڈرتا رہا، واتقوا، اور تم ڈرو، اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، کہ بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے۔ اس فکر میں 3 باتیں بتائی گئیں۔ اول یہ کہ 11-12 ذی الحجہ کو قیام مینا کے ایام میں حجاج کا خاص عمل ذکر اور تکبیر تشریق کا اہتمام ہے۔ ایام معدودات میں ایام تشریق کی مراد ہیں۔ دوسرے مینا میں صرف 11-12 قیام بھی کافی ہے۔ اگر 12 کو نکلنا ہو تو غروب آفتاب سے پہلے نکل جانا بہتر ہے۔ اگر 13 کی صبح مینا میں ہو گئی تو پھر 13 کو بھی مینا میں رمی واجب ہو جائے گی، یہ حنفی کی رائے ہے۔ دوسرے فقہاء کے نزدیک اگر 12 کا آفتاب مینا میں غروب ہو گیا تو اب 13 کا وقوف اور اس میں رمی کرنا لازم ہو جائے گا۔ تیسرے، اگر 13 ذی الحجہ کو مینا میں ٹھہر کر رمی کر کے آنا چاہے تو یہ بھی درست ہے، بلکہ افضل ہے۔ الیہ تحشرون، آج کے موقع پر لوگ حشر کی طرف جمع ہوتے ہیں، اس لیے آج کے ذکر کے ساتھ حشر کا دن یاد دلا کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔